سلام ٹیچر، آج 5 اکتوبر ہے۔ 5 اکتوبر کو ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 5 اکتوبر کو پوری دنیا کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد پوری دنیا میں ایک واحد ہستی ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ٹیچرز ڈے کے اوپر۔ ساتھیو، میں محمد عمران اپنے تمام اساتذہ اکرام کو سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے اساتذہ اکرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں اپنے تمام اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بہترین محنتوں کے ساتھ ہمیں اپنے بہترین انداز میں پروان چڑھایا، ہماری تعلیمی معیار کو بہتر کیا، ہمارے تعلیمی انداز کو بہترین بنایا۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام اساتذہ اکرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک استاد بنا کر بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک استاد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واحد استاد ہیں دنیا میں جن کا اپنا استاد کوئی نہیں ہے ڈائریکٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھانے والے اللہ تعالیٰ خود تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے استاد ہیں۔ ساتھیو، استاد کا رتبہ اور استاد کا مرتبہ اگر دنیاوی لحاظ میں ہی دیکھا جائے تو بہت اعلیٰ ہے۔ استاد ایک کوڑا کاغذ پکڑتا ہے، ایک رف اور را مٹیریل پکڑتا ہے اور اس کو بڑے آرام سے، بڑے بہترین انداز سے آہستہ 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 ایک چھوٹے سے پودے کی مانند اس کو سینچتا رہتا ہے، اس کو بہتر بناتے ہوئے ایک بہترین انسان بنا دیتا ہے۔ ساتھیو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حضرت علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ مولوی میر حسن صاحب ان کے ایک بہترین استاد ہیں، ٹھیک؟ اچھا، میں اکثر یہی سوچتا رہتا ہوں کہ مولوی میر حسن صاحب نے اقبال صاحب کو کیا ایسا پڑھایا ہوگا، ان کو کیا ایسا انوکھا کام کروایا کہ وہ ان کے بہترین استاد بن کے رہ گئے۔ ساتھیو، دنیا میں جو سب سے اعلیٰ چیز جو کوئی استاد کسی اسٹوڈنٹ کو دے سکتا ہے نا، وہ تعلیم کے بعد، تعلیم سے پہلے یا تعلیم کے بعد وہ اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے۔ اگر ایک بچے کے اندر اعتماد ہے تو اس میں بہت سارا حصہ استاد کا ہے۔ میں اپنے استاد محترم جناب صاحبزادہ حکیم شکیل احمد تبسم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت چھوٹے سے گاؤں میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے انداز میں پڑھایا، اتنے اچھے انداز میں ہمارے اندر کانفیڈنس لے کے آئے کہ بس ہم اش کر اٹھتے ہیں۔ مجھے یہ جو بولنے کا انداز، تقریر کرنے کا انداز اور مجھے ڈیبیٹ کرنے کا انداز چھوٹی کلاس میں تھی، 6 7ویں کلاس میں ہی جو سکھایا گیا وہ صاحبزادہ حکیم شکیل احمد تبسم صاحب تھے۔ میں یقین کریں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر بھی آسانیاں کرے، اللہ ان کی دین اور دنیا بہترین بنائے، اللہ ان کی آخرت بہترین بنائے۔ یقین کریں، جو استاد ہیں اور جو واقعی میں ریئل میں استاد ہیں،
جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کا بیسٹ ہمیں دیا ہے. ٹھیک اسی طرح میں میٹرک میں حشمت میموریل سے پڑھا تھا، سر حسن رضا. یہاں پہ 2-3 لوگ تو اتنے کمال تھے کہ بہت اعلیٰ. پہلی ذات تو جو روح رواں تھے سر سید حسن رضا صاحب، بہت کمال شخصیت. میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں ان جیسی شخصیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی اتنا بڑا ٹاورنگ پرسنالٹی والا بندہ، اتنی بڑی ذات. تو یقین کریں جب بھی سر سید حسن رضا صاحب کا نام آتا ہے تو یقین کریں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دعائیں نکلتی ہیں. اللہ ان کے بچوں پر بھی کرم کرے، اللہ ان کی نسلوں پر کرم فرمائے. وہ اتنے اعلیٰ بندے تھے. یعنی انہوں نے جب بھی سوچا ہے تو اسٹوڈنٹ کا سوچا ہے، جب بھی سوچا ہے تو اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچا ہے، اور روپے پیسے کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف اسٹوڈنٹس کی تعلیم اور اس کی تربیت کی بات کی. تو یقین کریں میرا دل اور میرا رواں رواں ان کے لیے دعا گو رہتا ہے کہ اللہ ان کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ ان کے بچوں پہ کرم فرمائے، اللہ سر سید حسن رضا صاحب پہ کرم فرمائے. ٹھیک تو ان کو عام لفظوں میں عام ان کا نام ہے سر حسن رضا صاحب. اسی طرح سر سید ضمیر جعفری صاحب تھے، بہت کمال تھے، بہت ہی جولی قسم کے بندے تھے لیکن بہت کمال بندے. اللہ ان کے بچوں پہ بھی کرم فرمائے، بہت اعلیٰ تھے. اسی طرح سر عدنان تھے، سید عدنان رضا، بہت اعلیٰ. میتھ میں ان سے بڑا بندہ کوئی نہیں تھا. لٹریچر کے تو بابے تھے نا، لیکن میٹرک کا میتھ کرواتے تھے تو مزہ آ جاتا تھا. اگرچہ ہم لوگ میتھ میں کمزور تھے لیکن یقین کریں میتھ انہوں نے ہمیں اتنا کروایا کہ میرے جیسے بندے کے بھی 88 مارکس تھے 2000 میں. میٹرک کی بات ہے، کمبائن ہوتا تھا. ٹھیک ہے تو یہ ان کی مہربانی. یقین کریں یہ ان کی ہمارے اساتذہ کی مہربانی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لکھ پڑھ سکتے ہیں. تو میں ان اپنے جن اساتذہ کا میں نے نام لیا ہے میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پر اپنی محنتیں صرف کی. اسی طرح جب میں آگے گیا ایم اے میں گیا، ایف ایس سی کے بعد آگے جب ایم اے میں گیا تو ایم اے انگلش کرتے ہوئے مجھے سر سید رضی عابدی صاحب، ان کا نام تھا سر سید رضی عابدی، لیکن وہ اپنے آپ کو رضی عابدی کہتے تھے. رضی عابدی صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں. یقین کریں رضی عابدی صاحب ایک ایسے بندے ہیں جنہوں نے میری تعلیم کی جو ایک پیاس تھی نا وہ میری انہوں نے پوری کی الحمدللہ. یعنی انہوں نے ایک جملہ بولنا اور میں نے وہ کتاب خرید کے لے آنی. تو ہمارا 2 سال کا ٹینیور تھا. رضی عابدی صاحب میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ شاید ہمارے اس ایریا میں، ہمارے پاکستان میں ایسا بندہ دوبارہ نہ آئے. یعنی لٹریچر کے تو بابا، انگلش لٹریچر اور بس. یعنی ان کی کمانڈ صرف انگلش لٹریچر پر نہیں تھی، ان کی کمانڈ اردو لٹریچر پر، لیٹن زبان پر، چائنیز پر، رشین لٹریچر پر. واہ 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 واہ، ان سے بڑا بندہ. یقین کریں وہ بولتے تھے تو مزہ آ جاتا. تو میں نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا سر آج کچھ ایسے لفظ بولیں کہ روح خوش ہو جائے. تو بڑا ہنستے ہوئے جواب کہتے یار میں بولتا جاتا ہوں، پتہ نہیں اب آپ کی روح کیسے خوش ہونی ہے. ٹھیک ہے تو یہ بہت کمال تھی. یقین کریں میں جب بھی وہ نا یہ سیکریٹریٹ کے پیچھے اسلام نگر والی سائڈ پہ ہوتے تھے شادی چوک میں، تو یقین کریں ایم اے کالج کی بیک سائڈ پہ لاہور میں نا، تو یقین کریں اب بھی جب کبھی سیکریٹریٹ کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے تو میرا تو رواں رواں دعائیں جو سراپا دعا بن جاتا ہے. میں تو دعا ہی کرنا شروع ہوتا ہوں کہ یقین کریں یہاں پہ وہ ہستی بیٹھی ہے جس نے مجھے پڑھنا سکھایا، جس نے مجھے کتاب کو استعمال کرنا سکھایا. کتاب دوستی تو میری شروع سے تھی لیکن کتاب دوستی کو مضبوط ترین بنانے والے جو بندے تھے وہ سر رضی عابدی صاحب تھے. یقین کریں رضی عابدی صاحب جیسا بندہ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں بن سکتے، قسم اللہ کی. بہت کمال بندے، اتنا بڑا نام.
میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے. یقین کرو ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا المیہ دیکھیں, اتنا بڑا بندہ, جب بھی میڈیا بھی آ چکا تھا, جب یہ یوٹیوب آ چکی تھی, ریکارڈنگ میں ہم ان کے لیکچر بہت سارے رکھے ہوئے ہیں, لیکن یقین کرو کہ میں جب ان کو یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہوں تو مجھے ان کا کوئی لیکچر جو پراپر نہیں ملتا. اور ایسا بندہ جو بولتا تھا نا تو روح ہی خوش کر دیتا. تو بہت میرے لیے ایک المناک سچویشن ہو جاتی ہے کہ رضی عابدی صاحب کو ہم یوٹیوب پہ کیپچر ہی نہیں کر پائے. میں کہتا ہوں وہ نسلیں سنوارنے والا بندہ تھا, اتنا کانفیڈنس والا بندہ, اتنا اعلیٰ. یار میں کہتا ہوں بس اگر پاکستان کو سنوارنا ہے تو رضی عابدی جی صاحب جیسے بندے چاہیے, ہمیں ایسے اساتذہ چاہیے, ایسے ٹیچرز چاہیے. بہت کمال ہے. اللہ رضی عابدی صاحب کے بچوں پہ بھی کرم کرے, اللہ ان پہ آسانیاں فرمائے. اتنے اعلیٰ بندے, یقین کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب کے جتنے بھی ٹیچرز حضرات ہیں نا انگلش لٹریچر میں, وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان سے پڑھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا سی ایس ایس کے لوگ ان کے ہاں جوتوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ہم نے کئی مطلب وہ جوتوں میں بیٹھ کے پڑھا, اور بہت کمال. تو میں اپنے سر رضی عابدی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں رضی صاحب کو کے لیے دعا گو, اللہ ان کی نسلیں سوارے رکھے, اللہ ان پہ کروٹ کروٹ جو ہے نعمتیں اور آسانیاں ان پہ نازل کرے. بہت کمال بندے. یقین کریں استاد ایک بہت بڑی حیثیت ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ہمارے استاد محترم ہیں سر محمد اخلاق صاحب. آج کل وہ ادارہ چلا رہے ہیں الاس کے نام سے, الاخلاق سائنس اکیڈمی یا اکیڈمی آف سائنس. بہت کمال ہے ساتھیوں. وہ اگر اس بندے کو, شکر اللہ کہ وہ ابھی بڑے صحت مند, بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ, وہ 21ویں گریڈ سے 20ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور بہت کمال ہے. یقین کریو ہمارے اس علاقے میں سائنس ان سے اچھی کوئی نہیں پڑھا سکتا. یعنی وہ فزکس پڑھاتے نہیں ہیں, فزکس سے سمجھاتے ہیں, وہ کر کے دکھاتے ہیں, وہ کوئی کام رٹا نہیں لگواتے ہیں. میں کل پرسوں ان سے ملا, تو جب ان سے ملا تو انہوں نے اپنے ٹیبل کے اوپر نا بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپریٹس سجائے ہوئے ہیں. تو جب بات ہوئی کہتے ہیں یار میرا جی چاہا کہ میں بچوں کو کر کے دکھاؤں. میں نے ارشمید اصلاح پڑھانا ہے, تو پڑھانا کیا ہے, میں ان کو کر کے دکھا دیتا ہوں. تو چھوٹے چھوٹے انہوں نے پسٹن وغیرہ ساتھ ساتھ رکھے ہوئے, جی یہ ٹیکا جو ہوتا ہے نا انجیکشن, اس کو پسٹن بنایا ہوا ہے. تو بہت کمال ہے. تو میں سر محمد اخلاق صاحب جو بہت کمال ہستی ہیں, یقین کریں میں یہ ان کا جملہ ہے. وہ کہتے تھے کہ میں اگر مجھے شاہدرہ کے آپ نکمے ترین بچے دے دیں, ٹھیک ہے, مجھے وہ نکمے ترین بچے دے دیں, کہتے ہیں میں ان کو الحمدللہ اور انشاءاللہ میں ان کو ڈاکٹر عبدالقدیر کے لیول تک لے جا سکتا ہوں. یہ جملہ میں نے سر کا ان کو یاد دلایا. میں نے کہا سر آپ نے کہیں پہ بولا تھا, کہتے ہیں ہاں عمران صاحب مجھے یہ جملہ یاد ہے. تو الحمدللہ وہ اپنے اس مشن پر کاربند ہے. سر اخلاق اور ان کا مشن اور الاس. یقین کریں اگر آپ شاہدرہ میں ہیں اور آپ کو اگر الاس اکیڈمی کا نہیں پتہ ہے وہ بچیوں کے لیے صرف, تو آپ بد قسمت ہیں, آپ کچھ نہیں جانتے ہیں. اپنی بچیوں کو اگر آپ نے بہترین تعلیم دلانی ہے نا, تو سر اخلاق صاحب سے اچھا بندہ مجھے کم ہی نظر آیا. بہت کمال ہے. یقین کریں کہ وہ پیسے کو, روپے پیسے کو تو اہمیت دیتے ہی نہیں, اور محنتی اتنے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہم نوجوانوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں. تو میں سر اخلاق صاحب کو بھی یقین کریں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی زندگی کو لمبا ترین بنائے, اللہ ان کو پاکستان کے لیے مفید ترین بنائے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے ایریاز میں اتنے مایہ ناز کام کیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہم لوگ صرف آج کل نا برانڈز میں پھنس گئے, ٹھیک, تو آج کل ہم برانڈیڈ سکولز میں آ گئے ہیں جہاں پہ تعلیم نہیں رہ گئی ہے. اصل تعلیم, واہ واہ واہ, اصل تعلیم اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ان جیسے لوگوں سے ملنا پڑے گا. یعنی اگر ایک بچہ بھی کلاس میں بیٹھ گیا ہے آ کے تو وہ شروع ہو گئے,
یہ ہے اساتذہ. اور استاد نے جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، ان اساتذہ کرام نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بچے سمجھا ہے، اپنی اولاد سمجھا ہے، اور اپنی اولاد کی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے. تو ساتھیوں، میں اپنے تمام اساتذہ بالخصوص اور پوری دنیا کے اساتذہ کو بالعموم سلام پیش کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اساتذہ کو عزت دی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی تقدیس کی جائے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. اس کو صرف ایک دن کے لیے نہ مخصوص کیا جائے، ایک دن کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے، صرف ان کو روزانہ یعنی ہماری ذات کا حصہ ان کی تقدیس اور ان کا احترام ہونا چاہیے. یعنی ان کا لیول اپ کریں گے تو سوسائٹی کا لیول اپ ہوگا. اگر استاد محترم اور استاد صاحب کی عزت ہوگی تو معاشرے کی عزت ہوگی. تو میں انہی الفاظ پر اپنی علم کی باتیں یہاں پہ روکتا ہوں کہ ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے مرتبے کو سمجھ کر ان کی خراج اور تحسین پیش کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کو بہترین انعام و اکرام سے نوازے، ان کے بچوں پہ رحمتیں کرے، ان کے بچوں کو کامیابیاں اور آسانیاں عطا فرمائے. جی جزاک اللہ.